السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے ہم سب اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ لَهُ، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ اور ہمارے ہی نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کم و بیش 2,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ان سب کا پیغام یہی تھا، دعوت توحید، عقیدہ توحید کی دعوت دینا، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، وہی عبادت کے لائق۔ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو ماننا، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت ہے، میدان حشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اسے عقیدہ آخرت۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کا پیغام، ان سب کی دعوت یہی رہی۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، دنیا میں ایک معبود کو ماننے والے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بھٹکنے لگے، شیطان لوگوں کو راہ راستے بھٹکانے لگا اور پھر کفر و شرک کرنے لگے تو نوح علیہ السلام تشریف لائے۔
نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ دیتے رہے، لوگوں کو راہ راست پر بلاتے رہے۔ جو نبی کی بات مانی وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا گئے، جو نہیں مانا وہ دنیا کے عذاب میں بھی گرفتار ہوا، طوفان نوح میں، اور آخرت میں بھی گرفتار ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر نبی آئے، پھر نبی آئے، نبی آتے رہے۔ یعنی جب جب دنیا میں لوگ تعلیمات اسلام سے بھٹکنے لگے، اللہ کو چھوڑنے لگے، کفر و شرک کرنے لگے، تو لوگوں کو راہ راست پر بلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی امت میں، انسانوں ہی میں سے اللہ رب العزت نے خاص بندوں کو چن کر نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ وہ نبی تشریف لاتے لوگوں کو گمراہی اور شرک و کفر سے بچاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی مشن، وہی دعوت، وہی تبلیغ رہی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب نبی کوئی آنے والے نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ نبی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آ سکتے ہوں گا، آئے ہوں گا، بھیج آتے تو نہیں لیکن آ سکتے ہوں گا، اس طرح کی باتیں بھی نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتوں سے بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، انبیاء علیہ السلام اب نہیں آئیں گے، لیکن جو نبی جس دعوت کے لیے آتے تھے کہ لوگ جب جب دنیا میں گمراہ ہوتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے تھے، راہ راست سے بھٹکتے تھے، وہ چیزیں تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے، قیامت تک ہوتے رہے۔ پھر اس کام کو کرنے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے کہ پچھلے زمانے میں تو نبی تشریف لاتے تھے، اب نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، لیکن جو جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ کام تو ابھی بھی جاری ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو بدلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدلنا، قرآن کی تعلیمات کو بدلنا، دین میں گمراہی پیدا کرنا، کفر و شرک میں مبتلا ہونا، اور بھی یہ ساری چیزیں جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت اسی کام کے لیے بھیجا، اس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن یہ کام تو ہو رہے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے علماء اور مجددین کو اختیار کیا، ان کو چنا۔ حدیث پاک ہے، اللہ رب العزت فرماتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو داؤد شریف کی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ بے شک اللہ تعالی ہر 100 سال پر ایک ایسے مجدد کو دنیا میں بھیجتا ہے جو اس امت کو سدھارنے کے لیے، اس امت کے خاطر، اس امت کی جو تعلیمات جب بگڑتے ہیں تو اس دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، من یجدد لہا دینہا، یعنی دین کو تازگی دینے کے لیے، دین کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر 100 سال پر مجددین پیدا ہوتے رہیں گے، وہ دین کو جو ہے سے تازگی اور دین کو دوبارہ جو ہے سے پہلے کی طرح جو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یعنی دین میں جو خرابیاں آتے ہیں، دین میں جو بگاڑ ہوتا ہے، دین میں جو شیطانی راستے، شیطان لوگوں میں اختلافات ڈالتا ہے، پھر دین سے دور ہوتے ہیں، تو اس کو دوبارہ اس صحیح طریقے پر لانے کے لیے اللہ تعالی ہر
100 سال پر ایسے مجدد، ایسے علماء، ایسے اولیاء کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے۔ آپ اب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہر 100 سال پر جب جب دین میں کوئی نئی چیزیں رائج ہونے لگی، لوگ بھٹکنے لگے، لوگوں میں جیسے اپنے مسلمانوں ہی میں جب لوگ راہ راستے بھٹکنے لگے، کوئی صحابہ کرام کی شان میں، کبھی نبی کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، اس طرح جو بھی ہونے لگا، اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے اور وہ خاص بندے اس دین کی حفاظت کرتے ہیں، اس دین کی تعلیمات کو اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح خلفائے راشدین نے پیش کیا، اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے خلفائے راشدین کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام جس طرح پیش کیے، ان تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے آج 1400 سال ہو گئے، لیکن ہر 100 سال پر مجدد آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اس امت پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن اس دین میں جو خرافات، جو دین کو بدلنے والے، تحریف کرنے والے جب آنے لگے، اللہ رب العزت نے ان مجددین کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی۔ پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز انہوں نے جو ہے اس دین کی حفاظت کی۔ اس وقت خارجی، رافضیت، شیعہ، یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے جس طرح خلفائے راشدین دین کو پیش کیا، پھر اس کو 2 سال کی آپ کی خلافت میں انہوں نے پھر اس کو یہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی قدریہ اور بھی باطل فرقے اسلام کے خلاف آواز اٹھانے لگے، اسلام کے بہت ساری چیزوں کو انکار کرنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کی عمر میں عراق کے شہر بصرہ میں جا کر ان باطل فرقوں سے، گمراہ مذاہب سے جو ہے مناظرہ کرتے تھے اور انہیں جو ہے دین کو صحیح کر کر عوام کے سامنے پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی 2 صدی کے مجدد ہے، امام حنبل ہے، ابو منصور ماتریدی ہے، ہر 100 سال میں آپ کو مجددین کی فہرست نظر آئیں گے، امام غزالی ہے۔ اس طرح جو 10ویں صدی رہی، 1000 سال کے بعد ہندوستان میں بھی جو دین آیا، جو دین پر جو لوگ چل رہے تھے، 1 سال ہو جانے کے بعد اکبر بادشاہ کا جب دور تھا، اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 سال ہو چکے ہیں اسلام کو، اب دین میں کچھ چیزیں تبدیل ہونا چاہیے، کچھ چینجز آنا چاہیے، کچھ نئی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ جو عقیدہ کہ مسلمان ہی کامیاب ہے، مسلمان ہی جنت میں جائے گا، باقی لوگ کافر ہیں وہ نہیں جائیں گے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اکبر بادشاہ 50 سال حکومت کیا، غیر لوگ تو بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ بدبخت تھا، وہ کافر اور مرتد ہو کر جو ہے دنیا سے گیا، اور اس نے دین اسلام کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچایا۔ اس نے نیا دین نکالا، اب تک جو دین چلے آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں کہ اسلام میں جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے، کچھ چیزیں ہٹنا چاہیے۔ یہ شراب حرام ہے، اس کو نکال دینا چاہیے، شراب کو جائز قرار دینا چاہیے، سود ہے، سود کو جائز قرار دینا چاہیے، جوا ہے اس کو جو ہے جائز قرار دینا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ نئے وہ مولانا وہ پرانی باتیں ہو گئے، وہ اب نیا دور آ چکا ہے، کچھ نئی تبدیلی ہونی چاہیے۔ مفتی کرام کو بھی آج کل عوام جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی دین کہاں پہنچ گیا ہے؟ 1500 سال ہو چکے، 1400 سال، 14.5 سال وہی قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے، وہی جو ہے نہیں کرنا ہے۔ کچھ چیزیں تبدیلی آنا چاہیے، کچھ چینجز آنا چاہیے۔ جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے وہاں چینجز کر سکتے ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جو ہے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے وہاں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن جہاں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت ہے وہ قیامت تک بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ دین، یہ رسول، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت بن کر ہے، اس میں قیامت تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس دین اسلام میں وہی چیزیں رکھی گئی جو انسان کر سکتا ہے۔ اس دین اسلام میں اب کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں جہاں شریعت جو مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں وہاں اگر فرق نہیں ہے تو کچھ چیزیں آپ بدل سکتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے اپنے چیزوں میں لا سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی مسائل ہوں گے، جو بنیادی عقائد ہوں گے، جو توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہے، ان میں کوئی کسی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو اکبر کو جو بادشاہ اس کو کہنے لگے کہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے، دین کو پہلے بدبخت تھا، علماء سے دور، دین سے دوری، بادشاہ کے نشے میں چور تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس وقت سارے مذاہب کے ماننے والے ان سارے مذاہب کے اچھی چیزوں کو لے لیا جائے، اور دین اسلام میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام ہی جو سے کی مذہب ہے۔ ان سارے چیزوں کو، سارے مذاہب والوں کو، سارے غلط چیزوں کو، جو نفسانی خواہشات، زنا کو، شراب نوشی کو، سود کو، ان سب کو جائز اور حلال کرتے ہوئے دین الہی کے نام سے دین نکالا، اکبری دین الہی۔ یہ نیا دین شروع ہوا 11ویں صدی، یعنی 1000 سال ہو چکے۔ اس کو جب لوگوں نے سفارش کی تو اس نے اپنے نام پر اکبر دین الہی۔ اب اس دین الہی میں کیا ہے؟ سب کچھ جائز ہے، اس میں نماز روزہ بھی ہے، اس میں جو ہے سے کفری جو عیسائی وغیرہ ہیں ان کی جو عبادت جو کرنے والے وہ بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی وہ کریں گے، اس میں عیسائی بھی کریں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ غیر لوگ ہیں، غیر مسلم کفار و مشرکین کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی کی جائیں گی، عیسائیوں کی بھی کی جائیں گی، جو اس وقت کے جو بدھ اور بھی جو مذاہب تھے ان سب چیزوں کو ملا کر ایک مذہب بنا، دین الہی نام رکھا اس کا، اور اس میں نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کو نکال دیا، اس لیے کہ اب ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود پھر وہی تعلیمات آئیں گے، اس کو ہٹا دیا اور وہ رکھ دیا دین الہی۔ اب چونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اب اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اب کون آواز اٹھائے؟ اکبر بادشاہ وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ 50 سال وہ حکومت کیا، طاقتور بھی تھا اور دولت کے نشے میں تھا، کوئی آواز اٹھانے کی کسی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی اٹھاتا تو اسے بلا کر خود اپنے ہاتھوں سے اسے اس کا گلا، اس کی گردن اٹھا دے۔ اس کے خلاف کوئی بغاوت بھی کوئی کرتا تو وہ دوسرے کو نہیں بولتا کہ جو بغاوت کرتا ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کروں گا۔ یہ حالات تھے ہندوستان کے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب کی سرزمین پر ابھی بھی بارگاہ ہے مجدد الفسانی، اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی کو پیدا کیا۔ چونکہ اس مہینے کی جو 28ویں تاریخ ہے وہ آپ کی وفات کی تاریخ ہے، اور 25ویں تاریخ یعنی کل جو سفر کی جو 25ویں تاریخ ہے وہ ہے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی تاریخ۔ اسی مناسبت سے ان دو مجددین کے کارنامے، کس طرح انہوں نے لوگوں کو اس دین اکبری کے نام سے جو دین نکالا اس کو کس طریقے سے بچایا، اور 14ویں صدی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا گیا،
تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کی حفاظت کیسے فرمائی اس کو سنیے، اور ان کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے۔ اور آج ہمیں ان بزرگان دین کے طریقے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو حالات ہے ہندوستان کے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، یہ حالات 400 سال پہلے بھی تھے۔ جو اکبر جو بادشاہ تھا اس بدبخت نے بہت کچھ کر رکھا تھا، سارے لوگوں کو ساری چیزیں ایک ہی، یعنی اس وقت جو سیول یونیفارم کہہ کر جو ایک ہی کوڈ چلے گا ایک ہی، وہ اس وقت اکبر بادشاہ نے بھی کیا تھا، ایک ہی رہے گا۔ سارے لوگ دین اکبری الہی کو مانیں گے، اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ سارے مذاہب کے جتنی چیزیں ان سب کو تسلیم کرے گا، کوئی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی کی خلاف ورزی کرے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو جو ہے مبعوث فرمایا۔ شیخ احمد سرہند مجدد الفسانی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، چونکہ وہ آخری ایام تھے اکبر کے اور مجدد الفسانی کے ابتدائی ایام تھے، تو آپ نے پہلے مکتوبات ربانی آج بھی کتاب ملتی ہے، اس میں آپ کے مکتوب خط لکھے ہوئے، کیونکہ خط و کتابت کا زمانہ تھا۔ تو مجدد الفسانی نے جو قوم کو جو جس طریقے سے اس عقیدے سے جو بچایا وہ خط و کتابت کے ذریعے، دین الہی جہاں جہاں پھیل چکی تھی وہاں پر مجدد الفسانی کے خطوط روانہ ہوتے تھے، خط لکھتے تھے کہ یہ دین یہ غلط ہے، اس دین کی پیروی ہرگز مت کرو، جو ہزاروں سال سے ہمارے پیروکار ہمارے بزرگان دین جس دین کو چلتے ہوئے آ رہے اس دین کی پیروی کرو۔ امام ربانی کے مکتوبات آج بھی محفوظ اسی طرح ہیں، لکھ کر جو ہے سے پوری ہندوستان میں جو ہے سے آپ کے مکتوبات چلتے تھے، لیکن خفیہ طریقے پر آپ دعوت و تبلیغ کریں۔ پہلے دن ابتدائی ایام میں خفیہ طریقے پر مجدد الفسانی نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، وہ بادشاہ بنا۔ تو اب کھل کر اعلانیہ طور پر مجدد الفسانی نے سامنے آ گئے، چونکہ جہانگیر بھی اسی روش پر چلنے لگا جو اکبر جس روش پر تھا، جو دین نکالا دین الہی کہ اس کے سامنے آئے تو سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ اپنی عبادت کروانا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، مجدد الفسانی کو معلوم، اور فوراً وہ حاضر ہوتا ہے، چونکہ جہانگیر کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذریعے ایک شخص ہے جو آپ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو خطوط روانہ کرتا ہے جس میں حکومت کے خلاف، جو آپ کے والد جو اکبر ہے اس کے خلاف جو ایسے لوگوں کو کہتا ہے، جو اس دین الہی کے خلاف جو سے باتیں کہتا ہے۔ جہانگیر فوراً بلاتا ہے، جہانگیر کے دربار میں حاضر ہو، جو بھی حاضر ہوتے اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ مجدد الفسانی نہ سجدہ کرتے ہیں نہ جھکتے ہیں، تو غضبناک ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے سامنے میرا سر جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکتا ہے۔ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ غضبناک ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جیل میں مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل میں جانے کے بعد وہاں پر بھی آپ کی دعوت و تبلیغ کے کام شروع ہوئے، جتنے کافر و مشرک ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، جتنے چور ڈکیتی ہیں وہ اس سے توبہ کر رہے ہیں، اور پورا جیل میں ماحول ہو چکا ہے، نمازوں کا ماحول ہو چکا ہے، اور جیسے ہی جہانگیر کو معلوم ہوتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں، جو اتنی کم مدت میں 1 یا 2 مہینے کی مدت میں سارے لوگوں کو ایمان بھی لیا، اور جو چور ڈکیتی ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں، اور سارے نمازی ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا۔ پھر جہانگیر جو ہے اپنے دربار میں بلاتا ہے، پھر ساری چیزیں ہوتی ہے، وہ جہانگیر سے مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جو دین الہی جو اکبری نے جو قائم کی ہے اسے ختم کرو۔ وہ ساری چیزیں جہانگیر اس دین کا بیکاٹ کر دیتا ہے، پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اس دین کو منسوخ کر دیتا ہے، وہ عقیدت مند ہو جاتا ہے۔ جہانگیر مجدد الفسانی اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو لوگ جو ہے سے چور
شرابی، یہ سارے لوگ جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں۔ وہ جہانگیر کے دل میں بھی عقیدت آ جاتی ہے، اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کی اسی وجہ سے زیارت کرنا چاہیے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضری دینا چاہیے، وہاں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ وہ جہانگیر جو بادشاہ ہے وہ جو ہے عقیدت مند ہو جاتا ہے، وہ دین الہی کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجدد الف ثانی نے جو حفاظت فرمائی، کہا جاتا ہے مجدد الوہیت مجدد الف ثانی، یعنی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت کے خلاف توحید، عقیدہ توحید کی جو حفاظت فرمائی وہ مجدد الف ثانی ہے۔ کس طریقے سے حفاظت فرمائی کہ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے لیکن آپ بے باک ہو کر ان کے سامنے جاتے تھے اور مکالمہ کرتے تھے۔ تو یہ ہے مجدد کی شان، اور آپ نے عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائی۔ ایک شخص نے کہا عالم الغیب والشہادہ، قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ رب العزت تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے، ظاہری چھپی ہوئی تمام، عالم الغیب والشہادہ۔ اس شخص نے انکار کیا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی غضبناک ہو گئے کہ کس بدبخت کو یہ جرت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کے عالم الغیب والشہادہ کا انکار کرنے کی۔ فوراً وہ توبہ کرے اور کوئی بات نہیں سنوں گا، کوئی تعویل نہیں سنوں گا۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا میرے اندر جو فاروقی جو خون ہے، کیونکہ آپ کا جو سلسلہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجدد الف ثانی کا جو سلسلہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا جو فاروقی جو رگ ہے وہ خون مجھے دوڑنے لگا، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ مجدد الف ثانی جو سے مکتوب بھیجتے عالم الغیب والشہادہ، یعنی اللہ رب العزت کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کہ اللہ اس آیت کا انکار کرتا ہے تو وہ فوراً جو ہے توبہ کرتا ہے۔ یعنی کس طریقے سے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ مجدد الف ثانی جو پنجاب کی سرہند کے علاقے پر جو آپ کی بارگاہ ہے، انہوں نے 11ویں صدی میں اس دین کی حفاظت فرمائے، عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے۔ اس دین اسلام کے بعد دین اکبری کے نام سے جب دین نکلنے لگا، اس کے خلاف آواز اٹھائے اور دین اکبری منسوخ کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب بادشاہ کوئی دین نکالتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس چیز کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے مجدد الف ثانی کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اور بے شمار واقعات ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے اس امت پر، بالخصوص ہندوستان کا۔ تو یہ مجددین ایسے ہوتے ہیں، جب فتنے اڑتے ہیں ملت میں، قوم میں، تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے دین کی حفاظت فرماتا ہے اور اس دین کو تازگی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی جس طریقے سے حفاظت فرمائی 14ویں صدی میں، یعنی اور 2-3 سال بعد کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے، کیونکہ ان لوگوں نے جان لیا کہ اگر مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکال دیا جائے تو پھر مسلمانوں کو جیسا چاہے ویسا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہی ہے جس کی وجہ سے اسلام پر یہ قائم ہے۔ محبت رسول ہی ہے جس کی وجہ سے صرف 20 سال کے عرصے میں سارے عرب میں اسلام پھیل چکا ہے۔ یہ محبت رسول ہی ہے جو صرف 40 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر اسلام غالب آ گئے۔ یہ محبت رسول ہی کی وجہ سے ہے صحابہ کرام نے نبی کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو گئے۔ محبت رسول ہی کی وجہ سے جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سنا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات ہو چکی ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، تو سارے صحابہ نے اپنے ہتھیار کو چھوڑ کر یہ کہا کہ اب حضور ہی نہیں رہے تو کیا بات ہے، چلے اب نکل کر سارے لوگ جو ہے لڑنا جو ہے بند کر دیا جنگ احد میں۔ کیا مطلب اس کا کہ صحابہ کرام حضور کے لیے
حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی لیکن محبت رسول کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تو جب یہ چیز ان لوگوں نے دیکھ لی کہ یہ اس چیز کو ختم کرنا، اگر مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول، حضور سے جو محبت ہے وہ محبت رسول اگر نکال دیا جائے تو پھر ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیہ، حضور کے خلاف، حضور کو کہنے لگے حضور کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، حضور تو ہماری طرح ہے، حضور کیا جانے، حضور اور جتنے بھی نبی ہوتے وہ ایک ڈاکیا، ایک پوسٹ مین کی حیثیت رکھتے ہیں، حضور کی تعظیم و تکریم کوئی ضروری نہیں ہے، حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کو کوئی ایسے اس طرح کے کلمات ہونے لگے، حضور کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، حضور کے لیے طرح طرح کے کلمات استعمال ہونے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ایک اور مجدد کو مبعوث فرمایا، 14ویں صدی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ یہ جو 25ویں صفر تاریخ ہے وہ آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ یہ اس وقت حملہ ہونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور کے شان میں، حضور کے لیے جیسے غیب کا مسئلہ ہونے لگا، علم غیب کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ ما کان و ما یکون کا غیب کا علم جانتا ہے، بغیر کسی عطا کے ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھی علم عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے، قرآن پاک کی آیت خود ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنے رسولوں میں سے اسے غیب کی اطلاع، غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ جب حضور کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، حضور کے لیے طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے یہ ایسی کتابیں لکھنے لگے، 20 ایسے مکتوبات ہیں آپ کے کہ یہ علم غیب کے حوالے سے 20 رسالے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم ہے اللہ رب العزت کی عطا سے۔ اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور اس طرح کر جب لوگوں کو بھٹکایا جا رہا تھا، لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں نبی کو خدا کے برابر کر دیا جا رہا ہے، نبی کے شان میں گستاخیاں کرنے لگے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی سازش تھی کہ لوگوں کے دلوں سے اگر محبت رسول اگر ختم کر دیا جائے تو پھر مسلمانوں کو جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے مجدد الف ثانی نے عقیدہ الوہیت کی حفاظت فرمائی، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے عقیدہ رسالت کی حفاظت فرمائی، عقیدہ رسالت کی آپ نے حفاظت فرمائی۔ یہی نہیں بلکہ مکۃ المکرمہ جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر بھی لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے حوالے سے جب باتیں کرنے لگے تو وہاں پر صرف 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ کے نام سے عربی میں جو ہے آپ نے کتاب لکھ دی، اور اس میں یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، صرف اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں۔ جس مسئلے میں آپ چاہیے اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جب حج کرنے کے لیے گئے، وہاں پر ان سے جب مطالبہ کیا گیا تو صرف 8 گھنٹے میں بغیر کسی کتابوں کے وہاں پر بیٹھ کر آپ نے، چونکہ عرب کے لوگ ہیں تو عربی میں آپ نے کتاب لکھی، آج بھی وہ کتاب موجود ہے۔ یہ ہوتی ہے مجدد کی شان۔ اللہ رب العزت ایسے مجددین کو بھیج کر اس دین کی حفاظت فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آج بھی جو حالات ہو رہے ہیں کہ شان میں گستاخی کے جو معاملات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تحفظ ناموس رسالت پر پچھلے جمعہ میں نے خطاب بھی کیا کس طریقے سے، تو اس پر سب سے پہلے جو قلم اٹھا ہے ہندوستان کی سرزمین پر وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، تحفظ ناموس رسالت کی جو حفاظت فرمائی، اس مجدد کی وصال کی تاریخ ہے کر انہوں نے جو حفاظت فرمائی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین میں جب بھی اس طرح کی برائی، یہی نہیں بلکہ ہر 100 سال پر
اس لیے کہ ہر شخص محی الدین نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص معین الدین نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص مجدد الفسانی نہیں ہو سکتا ہے، ہر شخص امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان خاص بندوں کو چن لیتا ہے اور ان بندوں کے ذریعے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد دینها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال پر مجددین کو بھیجتا ہے، وہ دین کو تازگی دیتے ہیں، دین کو دوبارہ جو ہے زندہ کرتے ہیں۔ تو مجددین کی جو فہرست ہے، جس طریقے سے تیسری صدی میں بھی یہ ہوا، ابو منصور ماتریدی یہ تیسرے صدی کے مجدد رہے، اس وقت بھی جو ہے حضور کی شان میں جب گستاخیہ ہو تو ابو منصور ماتریدی نے حفاظت کی۔ تو یہ صدیوں میں جو ہے اس طریقے سے اولیاء کرام دنیا میں آئے اور ان اولیاء کرام نے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی۔ بے شمار جو ہے اولیاء کرام آتے رہے، لیکن ان اولیاء کرام میں کچھ خاص لوگ مجدد کہلاتے ہیں۔ مجدد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کے میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دین میں تحریفات ہونے لگتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ختم کیے جاتے ہیں، تو پچھلے سالوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اس دین کی حفاظت فرمائی، انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور امت کو سیدھی راہ بتاتے تھے، لیکن چونکہ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اب اس دین میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوں گے، اس دین میں تحریفات ہوں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ان مجددین کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائے۔ تو معزز حاضرین کرام، ہمیں چاہیے ان مجددین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ ان مجددین کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے اور ان مجددین کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہے دین الہی کو مجدد الفسانی نے باطل کیا، اور جس طریقے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے ہمارے دلوں میں جتنے بھی ہیں عشق رسول کو کی چراغ کو روشن کیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو گئے تو وہ اسلام اس کا کوئی حصہ نہیں، ساری چیزیں برداشت۔ اور قرآن پاک کی خود اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کو اسی لیے بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ ہم نے رسول کو تمہارے درمیان بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اس رسول کی تعظیم کرو، اس رسول کی تکریم کرو، لتوقروہ وتعزروہ، کہ اس رسول کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اور وہی تعلیمات امام احمد رضا فاضل بریلوی، رسول کے شان میں اللہ کے رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بھی بلند مت کرو۔ جب رسول کی بارگاہ میں آئے تو اپنے آوازوں کو پست رکھو، اگر تمہارے آواز بڑھ جائیں گے تو سارے اعمال تمہارے برباد کیے جائیں۔ قرآن پاک میں لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی اللہ رب العزت نبی کی تعظیم و تکریم کیسے کرنا ہے وہ آداب بندوں کو سکھا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست کر لو، اس طرح گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے گفتگو کرنا ہے وہ آداب اللہ رب العزت سکھا رہا ہے۔ اس نبی کے گھر پر جائے تو کس طرح جو ہے آواز دینا چاہیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا کہ تم اس طرح مت پکارو جس طرح تم اور لوگوں کو پکارتے ہو، بلکہ اس نبی کے گھر کے سامنے انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، صبر کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ وہ خود جو ہے اپنے گھر سے نکل آئے، جب تک تمہیں یہ جرت نہیں ہے کہ تم نبی کے گھر کے سامنے جا کر آواز لگاؤ۔ یہ نبی کے بارگاہ کے آداب اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس نبی کی شان میں جب گستاخیاں ہونے لگے تو ان مجددین نے نبی کا مقام و مرتبہ ہمیں بتایا اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مجدد الفسانی ہو، ان لوگوں کی جو آپ جب دیکھیں گے، دونوں کا نام بھی ایک ہی، احمد فاروقی، احمد رضا،
دونوں کی جو ولادت ہے وہ بھی ماہ شوال میں ہے، دونوں کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ بھی جو ہے سفر المظفر ہے۔ دونوں نے جو کام کیا، مجدد الف ثانی نے حفاظت کی عقیدہ توحید کی، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے حفاظت فرمائے عقیدہ رسالت کی۔ اور یہ دونوں کے بغیر بندہ جو ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اگر محفوظ ہے تو انسان جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔